نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود پاک پڑھیں تمام ماں باپ آقا اسلام کے پاک پاک صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ سیدی رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین والشفیع المذنبین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم المقام مسند صدارت پر تشریف فرما حضرت جناب پیر صوفی نصیر احمد صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ موڑا شریف، دیگر آستانہ عالیہ موڑا شریف کی منسلک جملہ مریدین فیض یافتگان معزز علماء کرام ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحریک منہاج القرآن کے قائدین، منتظمین پروگرام، جملہ حاضرین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، توفیق الہی سے آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت پروگرام ہم سب کو نصیب ہوا ہے۔ اس پروگرام کا جو شیڈول ترتیب دیا گیا تھا، آج سے میرے خیال میں ایک ماہ قبل، 2 ماہ قبل، ماہ محرم الحرام میں مرحوم و مغفور راجہ حامد صاحب جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں، یہ پروگرام انہوں نے ترتیب دیا ساتھیوں کے ساتھ مل کر۔ ان کی زندگی وفا نہ کر سکی تو وہ اپنے مالک کے حضور یہ ختم کریں بابا معاملات ختم کریں، مناسب نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں گزارش ہے، محترم راجہ حامد صاحب جن کی نسبت تحریک منہاج القرآن سے اور جن کی نسبت آستانہ عالیہ موڑا شریف سے، میری دعا ہے اللہ پاک ان کو جنتوں میں مقام علیین عطا فرمائے۔ بعد ازاں آج کا جو پروگرام ہے یہ اشارے ثواب ہے، محترم صوفی شیخ خضر حیات صاحب اور جملہ ان کی فیملی کے احباب اور خلیفہ حاجی نذیر احمد صاحب، حاجی فضل کریم صاحب، یہ جو پوسٹر کے اوپر لکھا ہوا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک صوفی شیخ خضر حیات صاحب حسنین کریمین کی قدمین شریفین کی قربت عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کی ایک نسبت اہل بیت اطہار ان کا ذکر خیر بھی ہے اور صحابہ کرام کا ذکر خیر بھی ہے۔
کہ بے شمار نسبتیں آج کے پروگرام میں اکٹھی ہو گئی. وقت بھی تھوڑا ہے. اذان ظہر سے پہلے ہم نے پروگرام کو ختم بھی، میں اپنی گفتگو کو ختم بھی کر رہا ہوں. چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کردہ آیت کریمہ جو 26ویں پارے کی سورۃ الفتح کی آخری آیت، اس کا آدھا حصہ میں نے تلاوت کیا. گفتگو تھوڑے وقت میں بہت ساری ہو سکتی ہے اگر ایک دو باتوں سے پرہیز کیا جائے. مثلا پیسے پھینکنے سے پرہیز کریں. ویسے سب کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی، کیا خیال ہے؟ لیکن جب خیرات تقسیم ہوتی ہیں، وراثت تقسیم ہوتی ہے آقا علیہ السلام، اس وقت اس وراثت کو دیتے ہیں. ان چکروں میں پڑ جائیں تو پھر سارا وہ کچھ کام خراب ہو جاتا ہے. ایک ان چیزوں سے پرہیز کریں، نعرے تھوڑے لگائیں تاکہ تھوڑے وقت میں ہم زیادہ باتیں کر لیں. بلا تاخیر دربار عالیہ موڑا شریف کی جو روحانی شخصیات تشریف فرما ہیں اور پھر اوپر جو بزرگ ہیں ان کی جو روحانی توجہ ہے، ان تمام چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے اور اپنے شیخ کی توجہ سے تلاوت کردہ آیت کریمہ کے کچھ مضامین پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کی صحبت میں رہتے ہیں، یعنی اس سے مراد ہے صحابہ کرام. ان کی اس نسبت کا ذکر کرنے کے بعد آگے پھر صحابہ کرام کے اوصاف بیان کی، صفات بیان کی. لیکن آیت کریمہ کا آغاز سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی اس شان سے ہوا ہے جو حضور کی سب سے بڑی شان ہے. آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی شان کا نام ہے شان رسالت. کیا نام ہے؟ وہ شان جس کو جب آقا علیہ السلام نے بیان کیا اور اظہار کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مکہ والوں نے اس شان کو ماننے سے انکار کر دیا. آپ کے قلب اطہر پر کچھ اثرات آئے ناگواری کے. اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم. اے میرے محبوب، اس حکمت برے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا. ان بدبختوں کے نہ ماننے سے آپ کی شان کا انکار تو نہیں ہوتا. ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا. پھر اس شان کو اللہ کریم نے قیامت تک یوں زندہ و جاوید کر دیا کہ تب تک کوئی دار اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس شان کا اظہار یوں نہ کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. جب تک شان رسالت کی کوئی گواہی نہ دے تب تک کوئی دار اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. تو آیت کا آغاز آقا علیہ السلام کی شان سے ہے. بعد ازاں حضور علیہ السلام کی نسبت ملی کچھ لوگوں کو صحبت کی، ان کا ذکر کیا. والذین معہ، وہ لوگ جو میرے محبوب کی سنگت میں بیٹھتے ہیں. ان کی اس نسبت کا ذکر کرنے کے بعد ان کے کچھ اوصاف بیان کی. پہلی صفت یہ ہے
اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ صحابہ کرام کی اس صفت کے اظہار کے ساتھ ان کے ان انقلابی جذبوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو انقلابی جذبے 313 کو 1000 کے ساتھ لڑاتے تھے، جو بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑاتے تھے، جن انقلابی جذبوں کے ساتھ کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں ٹکرا کے پاش پاش ہو گئے، ان کے انقلابی جذبوں کا ذکر کیا۔ اگلی صفت میں فرمایا رحماء بینہم، آپس میں وہ بڑے نرم دل ہیں۔ یہاں سے ان کے حسن خلق کا ذکر ہے کہ ان کی گفتگو کتنی پیاری ہے، ان کے حسن سیرت کا بیان ہے، ایسی گفتگو جو دلوں کو جوڑتی ہے۔ ہمارے یہاں تو کوشش کی جاتی ہے دلوں کو توڑا جاتا ہے۔ میں جس منصب پر بیٹھا ہوں اس منصب کا تقاضا ہے، آپ محسوس کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے، اس منصب کا تقاضا ہے۔ یہ بات ہم تو درود بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کا دل جلایا جائے، حالانکہ پڑھا تو اس لیے جانا تھا کہ حضور خوش ہوں۔ ہم تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بھی اس لیے لگاتے ہیں کہ اوروں کو جلایا جائے، حالانکہ لگایا اس لیے جاتا ہے کہ حضور توجہ کریں، ہمارے حالات بگڑ گئے ہیں، آپ توجہ کریں گے تو سبر جائیں گے۔ یعنی ہم از اول تا آخر لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں خوش ہوتے ہیں، اور نام آقا کے اپنے رویوں پہ غور کرنا پڑے گا، وگرنہ تباہی اور بربادی ہماری مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ جن نفوس قدسیہ کا ہم نام لیتے ہیں ان کا حال یہ ہے، قرآن فرماتا رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل، ان کا ایسا حسن سیرت، حسن اخلاق، حسن خلق ہے کہ ایک ایک لفظ کے ساتھ ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں۔ آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا، تم انہیں ہر وقت حالت رکوع میں دیکھو گے یا حالت سجدہ میں دیکھو گے، یہ ان کی بندگی کا بیان ہے۔ آگے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر لحظہ اپنے مالک کا فضل اور اس کی رضا کے طالب رہتے ہیں، یہ ان کے اخلاص کا بیان ہے۔ آگے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور تمہیں ان کے چہروں پہ جو رونق نظر آئے گی یہ رونق ان کے سجدوں کا اثر ہے، یہ سب ان کے اوصاف ہیں۔ اگر غور کریں تو یہ سارے صحابہ کرام کے اوصاف اللہ نے بعد میں بیان کیے، سب سے پہلے نسبت رسولی کا ذکر کیا۔ موڑا شریف والو بولو نا، کس کا ذکر کیا؟ نسبت رسولی کا ذکر کیا، اپنے محبوب کی نسبت رسالت کا ذکر کیا، وہ جو صحابہ کو ملی تھی، سنگت کی صحبت، سنگت کی نسبت، صحبت کی نسبت، مجلس کی نسبت، اس کو مقدم رکھا، اور مقدم رکھ کے پیغام یہ دیا کہ جذبہ جہاد بھی اس کا قبول ہوگا جس کی نسبت رسولی مضبوط ہوگی، حسن سیرت بھی اس کا قبول ہوگا جس کی نسبت رسولی مضبوط ہوگی، رکوع اور سجدے بھی اس کے قبول ہوں گے جس کی یہ نسبت کو مضبوط ہوگی، اخلاص، تصوف، کیفیات یہ بھی اس کے لیے نتیجہ خیز بنے گی جس کی نسبت رسولی مضبوط ہوگی۔ اگر یہ نسبت رسولی مضبوط نہیں تو تمہارے جذبے جہاد بھی رد، اگر یہ نسبت رسولی مضبوط نہیں تو تمہارا حسن سیرت بھی رد، تمہاری نمازیں بھی رد، رکوع بھی رد، یہ اسلام کا سارا سٹرکچر قبولیت کے درجے پہ تب فائز ہوتا ہے
جب بندے کی نسبت رسولی مضبوط ہو جائے. یہ مضبوط نہیں تو جو مرضی کرتے رہو، سب کچھ اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیا جاتا. مجھے آپ کا نہیں پتا، میں اپنی کیفیت یہ بتانا چاہتا ہوں، اپنی کیفیت کہ یاد رکھیں عزت برادریوں میں نہیں ہے. وہ راجہ ہوگا، کوئی جٹ ہوگا، چودھری، ملک، بٹ، مغل، وہ قریشی ہوگا، وہ سیاسی قد کاٹ کا مالک ہوگا، اپنے تئیں خوش ہوتا تو ہوتا پھر روپیے، پیسے، ڈالر، پاؤنڈ، یہ سب چیزیں عزت کا معیار نہیں ہے. اگر پیسوں سے کسی کو عزت مل بھی جائے، ایک وقت آتا ہے اس عزت کو گرین لگتا ہے. پیسہ ختم، عزت ختم. مگر جو عزت نسبت رسولی سے ملتی ہے، اس عزت کو کبھی گرین نہیں لگتا. یہ سورج ایسا ہے جو قیامت تک چمکتا رہتا ہے. اس لیے عزت کا معیار صرف نسبت محمدی کے اندر پوشیدہ ہے. جس نے اس کو مضبوط کر لیا اس نے سب کچھ پا لیا. اس نسبت کی میں جو بات کرنا چاہتا ہوں آگے قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ کو بیس بنا کے آپ کبھی پڑھیں قرآن پاک سورہ آل عمران. اس میں اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امہ. اے قرآن پڑھنے والوں، اے قرآن کے سامع اور قرآن کے قاری، فرمایا اس بات کو نقش کر لو دل و دماغ کی تختی پہ. کیا فرمایا؟ تم سب سے بہترین امت ہو. یہ ہمیں کہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو. اس پر سوالیہ نشان لگائیں. کیا وجہ ہے؟ ہماری کوئی 4 آنکھیں ہیں اور پہلوں کی 2 تھی، اس لیے ہم بن گئے بہترین امت. امتیں کل کتنی ہیں بتائیں ذرا. چلے یہ نہیں بتا سکتے تو یہ بتائیں نبی کل کتنے ہیں؟ 1,24,000 نبی کل اتنے ہیں. اور ظاہر سی بات اگر 1,24,000 نبی ہیں تو امتیں بھی اتنی ہوں. یہ الگ بات ہے کسی کے 10 امتی، کسی کے 20، کسی کے 100، کسی کے 1000. اور پھر آقا کی امت، اس کا کیا کہنا. حضور نے خود فرمایا کل نبیوں رسولوں کے وہ امتی جو جنت میں داخل ہوں گے ان کی پھر صفیں بنے گی اور صفیں ہوں گی 120. یہ کل پاکستانیوں کی بات نہیں کی جا رہی، کل جنتیوں کی بات کی جا رہی ہے. ان کی صفیں جنت میں کتنی بنے گی؟ 120. میرے آقا نے فرمایا ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں صرف امت مصطفیٰ کی ہو. اس امت کے بارے میں فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو. آپ سوالیہ نشان لگاتے ہوئے یہ سوچیں کہ یہ بہترین کیسے بن گئے. کوئی کہے کہ ہم نیک بہت ہیں، تو ہم جتنے نیک ہیں وہ ہمیں علم ہے. ہم تو صحیح انداز سے کو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے. آپ یہ ہمارے دکانوں کے نام دیکھیں، حاجی کریانہ سٹور، بسم اللہ کریانہ سٹور، نام دیکھیں. اندر جا کے کام اگر دیکھیں تو کان پکڑنے کو دل کرتا. ہم جتنے نیک ہیں اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں. مگر پھر بھی یہ کہا تم سب سے بہترین امت ہو. کیا پہلی امتوں میں نیک نہیں تھے؟ نیک پہلی امتوں میں بڑے بڑے تھے. اگر کسی ایک امت کا آپ پڑھنا چاہیں تو فار ایگزامپل جسے کہتے ہیں تو 27 نمبر سورہ کھول لیں، سورۃ النمل ہے. سلیمان علیہ السلام کی امت کا ذکر کیا اور کتنے کتنے نیک، کتنے کتنے پہنچے تھے. کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں بیٹھے لوگوں میں سے کسی کہا کہ ملک سبا سے آ رہی ہے مجھے ملنے کے لیے ملکہ بلقیس. کوئی ہے ایسا جو اس ملکہ کے یہاں پہنچنے سے قبل 900 میل کی مسافت سے اس کا تخت لے آئے. ایک جن کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن انا آتی کا.
اس نے کہا حضور میں لے کے آتا ہوں، اور ساتھ ہی اپنے منہ میاں مٹھو کے مصداق کہتا ہے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میرے اندر طاقت بھی بڑی ہے، میں بڑا طاقتور ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر تیرے اندر بڑی طاقت ہے بتا تو صحیح کتنا طاقتور ہے تو، کتنی دیر میں لے آئے گا؟ اس نے کہا ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس ختم نہیں ہوگی تو میں وہ تخت لے آؤں گا۔ آپ نے یہ بات سن کے اس کو جھڑک دیا، فرمایا نیچے بیٹھو۔ وہ بیٹھ گیا نیچے، اور ایسے ایسے دیکھتا ہے کہ انہوں نے مجھے بٹھایا کیوں ہے۔ جب آپ نے یہ بات بولی کہ مجھے اس سے پہلے چاہیے، اس نے گردن جھکا لی۔ اس نے گردن مطلب کیا تھا کہ میں اس سے پہلے نہیں لا سکتا۔ اب نہ وہ اٹھا نہ اس کی برادری کا کوئی اور جن اٹھا۔ اس کا مطلب تھا کہ عالم جنات کی طاقت ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک ولی اٹھا۔ ایک کون اٹھا؟ ولی آصف بن بخیہ نام ہے۔ انہوں نے کہا حضور میں لے آؤں۔ آپ نے فرمایا وقت بتاؤ۔ اصل میں یہ جو سوال کیا نا وقت بتاؤ، یہ جن کو سنانا تھا، اور قرآن میں اس لیے آیا کہ قرآن پڑھنے والوں کو بھی سنانا تھا۔ یہ جو جنوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، کسی نے کہا جن چمٹ گئے تو اگر کسی کے گھر میں ہیں، میں اپنی نسبت پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہوں وہ گھر مجھے دے دیں آپ، میں ایک لمحے میں جن نکال لوں گا۔ جنوں کا کیا کام انسانی آبادی کے ساتھ؟ کیا اللہ نے کیا کائنات بنا کے اس کا کوئی نظام نہیں بنایا؟ جس جن کا دل کرے کسی کے ساتھ چمٹ جائے، اس کے ساتھ چمٹ جائے، یہ تو پھر ماسی بیڑا ہوگا۔ کائنات کا نظام تو نہ ہوگا، کائنات کا نظام اس کے ہاتھ ہے۔ ہر مخلوق کی ایک لمٹ ہے، اس کے باہر نہیں ہو جا سکتے۔ اور جن کی کیا مجال انسان کو پریشان کرے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ وہ جن نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ جتنا آپ جنوں سے ڈرتے ہیں اس سے کئی گنا جن آپ سے ڈرتے ہیں۔ خیر یہ موضوع کسی اور طرف نہ نکل جائے، ان چکروں سے نکلیں اور کس کا دامن پکڑنا ہے اس کی بات سنیں۔ وہ جو ولی اٹھا دامن اس کا پکڑنا ہے۔ کس کا پکڑنا؟ ولی کا۔ اس نے کہا میں لے کے آتا ہوں۔ فرمایا وقت بتاؤ کتنے وقت ملاؤ گے؟ اس نے کہا قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ اپنی آنکھ جھپکیں۔ آنکھ جھپکنا ایک پروسیس ہوتا ہے، دونوں پلکیں کھلی ہوئی ہیں، آپس میں ملیں گی، مل کے اپنی جگہ جائیں گی، جھپکنا ایک دفعہ مکمل ہو جائے۔ اس نے کہا آنکھ جھپکیں، پلکیں بند ہو کے ابھی اپنی جگہ واپس نہیں جائیں گی۔ ملکہ بلقیس کا تخت 900 میل کی مسافت سے لا کے آپ کے سامنے رکھو۔ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ جہاں عالم جنات کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں اللہ کے ولی کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ ان کے لڑ لگنا چاہیے۔ پھر جو بندے کو پھرا چلا کے بات پھر بھی اللہ کی کرتے ہیں، وہ بھائی اللہ پر توکل کرو، اللہ پر اعتماد رکھو، اللہ پر یقین رکھو، یہ ولایت کا خاصہ۔ وہ گما پھرا کے پھر بھی مرید کا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں۔ اچھا بات جو بتانا چاہتا ہوں یہ اتنا بڑا ولی امت سلیمان علیہ السلام کا، مگر کنتم خیر امہ کا ٹائٹل انہیں نہیں ملا، کنتم خیر امہ کا ٹائٹل آپ کو ملا۔ اسی طرح سورۃ الکاف کھولیں کبھی، 18 نمبر سورہ، اس کی ابتدائی آیتیں پڑھیں۔ ایک واقعہ ہے، وہ جو کچھ لوگ بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ گئے، جا کے غار میں لیٹے تو 309 سال کے لیے اللہ پاک نے موت طاری کر دی۔ اب سورج چڑھتا، غار کے 2 دروازے، ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف، چڑھتے سورج کی شعائیں بھی اندر آتی، غروب ہوتے ہوئے سورج کی شعائیں بھی اندر آتی۔ 309 سال اگر سورج کی شعائیں پڑتی رہتی تو ان کا جسم خراب ہو جاتا۔ اللہ نے ان کے جسم کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ
تزاورون کافٍ ذات الیمین، فرمایا چڑھتے سورج چڑھتے ہوئے بھی ان کے غار کے دروازے سے تھوڑا سا دائیں جانب مڑ کے چڑھا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب تو نے غروب ہونا ہے، تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال، غروب ہوتے ہوئے بھی ان کے غار کے دروازے سے تھوڑا سا بائیں جانب مڑ کے چڑھ، مڑ کے غروب۔ اب یہ جو سورج کا رستہ ہے مشرق سے مغرب، یہ رستہ جو ہے یہ رب کی تقدیر ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 میں فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ رب کی تقدیر ہے۔ مگر قربان جائیں جب اللہ کے ولی کا معاملہ آئے، اللہ 309 سال کے لیے اپنی تقدیر کا نظام معطل کر کے رکھ دیتا۔ اتنے بڑے بڑے ولی پہلی امتوں میں گزرے، مگر ان کی وجہ سے بھی کسی امت کو کنتم خیر امہ نہیں کہا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، یہ تمہیں کہا ہے۔ امام جلال سیوطی نے لکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ولی ایسا بھی گزرا جو 500 سال نہ بیٹھا نہ چلا نہ پھرا نہ سویا، 500 سال کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتا رہا، مگر اس امت کو کنتم خیر امہ کا لقب نہیں ملا، یہ آپ کو ملا۔ اب اس امت میں بڑے بڑے مجھ جیسے گناہگار بھی ہیں، سیاکار بھی ہیں، بڑے بڑے گناہگار ہیں، مگر اس نے فرمایا گناہگاروں اے سیاکاروں، میں تمہارے گناہوں کو تکو یا نسبت مصطفیٰ کو تکو، تمہارے گناہوں کو تکو یا نسبت یار کو تکو، یہ جو تمہیں میرے محبوب کا امتی ہونے کی نسبت ملی ہے، اس نے تمہیں کل 1,24,000 امتوں میں سے افضل بنا دیا۔ اس امت کو جو شرف ملا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے ملا ہے۔ تو یہ ہو گئے حضور کے امتی، وہ صحبت والے ہو گئے حضور کے صحابہ، اور جن کو امت ہونے کا شرف ملا وہ کیا ہو گئے؟ ایک بات سن لیں، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ صرف حضور کا امتی ہونا یہ کتنی بڑی شان ہے، یہ پتہ قیامت کے دن لگے گا۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات اسی نسبت کے تناظر میں کبھی سورہ احزاب کو پڑھیں آپ، سورہ احزاب 33 نمبر سورہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا ذکر ہوا، ان کا ذکر کرتے ہوئے اب دیکھیں نا 1,24,000 نبی ہیں تو ان کی بیویاں بھی تو ہوں گی نا، ان کی ازواج بھی، مگر کسی نبی کی بیوی کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کی جو حضور علیہ السلام کی ازواج کے بارے میں کی۔ آقا کی ازواج کو فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیوی ہو، بولے کیا فرمایا؟ اے نبی کی بیوی ہو، لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی باقی عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہیں افضل بنایا، تم اعلیٰ ہو۔ وہ بن گئی امہات المومنین۔ تو جن عورتوں کو حضور کے نکاح میں، حضور کے عقد میں آنے کی نسبت ملی، وہ بن گئی حضور کی ازواج۔ کیا بن گئی؟ حضور کی ازواج۔ فرمایا کائنات میں کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں ہے، تم افضل ہو سب سے۔ صحبت کی نسبت ملی تو بن گئے حضور کے صحابہ، جن کو امت کی نسبت ملی کیا بن گئے؟ حضور کے امتی، اور جن کو حضور کے نکاح میں آنے کی نسبت ملی وہ حضور کی ازواج۔ اس کے آگے اگر چلیں تو کبھی سورہ بلد کھولیں 90 نمبر سورہ۔ قرآن پاک میں ویسے بڑے شہروں کا ذکر کیا اللہ نے، مگر ایک شہر ایسا ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم۔ مولا کیوں؟ کیا یہاں کعبہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ مولا کیوں؟ کیا یہاں صفا اور مروہ ہے اس لیے تو نے قسم کھائی؟ فرمایا نہیں۔ تو مولا کیوں قسم کھائی؟ کیا اس کے مطاف کے نیچے 70 انبیاء کرام کے مزارات ہیں اس لیے؟
فرمایا نہیں، اس شہر کی قسم صرف اس وجہ سے کھائی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں میرے محبوب کے قدم لگے، محبوب کی وجہ سے قسم کھائی ہے۔ اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد القادری نے یوں بھی کیا کہ اگر لا نفی صحیح ہو اور پھر ترجمہ یوں ہوگا لا اقسم بہذا البلد، اے میرے محبوب اس شہر کی قسم نہیں کھاؤں گا، کب؟ جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے، پھر اس شہر کی قسم کھاؤں گا جس شہر میں آپ کا ڈیرا ہوگا، یعنی پھر مدینہ کی قسمیں کھاؤں گا۔ وہ اگر مکہ کی قسم کھائی وجہ حضور تھے، اگر مدینہ کی قسم کھائی تو پھر بھی وجہ حضور ہے۔ ہر شے میں آپ کو نسبت رسولی ملے گی۔ اس سے آگے چلیں، ایک اور مثال پھر کنکلوڈ کر لیں گے بات کو۔ ٹائم آپ نے وہ لیٹ دیا ہے، میں تو 9 بجے کا رابطے میں تھا وقار صاحب کہ ابھی نہیں، ابھی نہ آئے، ابھی نہ آئے، ٹائم لیٹ دیا آپ نے۔ خیر آگے چلتے ہیں، ان باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ تو پھر ایک مسجد ہے دنیا میں جس کا نام ہے مسجد نبوی۔ اس لفظ کا معنی ہے نبی کی مسجد۔ کیا معنی ہے؟ نبی کی مسجد۔ اب اس مسجد کا کیا کہیں؟ ایک نماز آپ ادھر پڑھیں اس مسجد میں، اس کا اجر کچھ اور ہے، وہی نماز مسجد نبوی میں پڑھیں تو 50,000 نمازوں کا۔ پھر اس مسجد میں کئی جگہیں ایسی ہیں جو آپس میں برابر نہیں ہیں رتبے۔ ایک جگہ ہے ریاض الجنہ، جنت کا باغ، اللہ آپ سب کو لے جائے، جنت کا باغ۔ وہ خوش کرنے کے لیے نہیں فرمایا، جیسے ہم لوگوں کو خوش کرنے، کسی کے گھر کھانا کھایا تو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا یہ آپ کا کھانا بڑا مزیدار ہے، آپ کی ڈریسنگ بڑی بے مثال۔ خوش کرنے کے لیے ہم کہتے رہتے ہیں لوگوں کو، یہ خوش کرنے کے لیے نہیں کہا۔ حضور اسلام نے خود فرمایا کہ میرا گھر اس سے لے کر میرے ممبر تک یہ جتنی درمیان میں جگہ ہے یہ زمین پر جنت کا ٹکڑا ہے۔ جس کو 2 لمحے یہاں مل گئے وہ سمجھ لے کہ اس کو فرش پہ بیٹھے ہی جنت کے نظارے مل گئے۔ اب آپ پوچھیں گے ریاض الجنہ بن کیسے گئے، یہ بنی کیسے؟ ہاں کوئی بندہ قرآن، وقت تھوڑا ہے اس لیے میں 2 جملے اسے بولوں گا، کوئی قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، کتابیں کھنگالے، نہ بات سمجھ آئے تو دیواروں کو ٹکرے مارے، ایک ہی بات اس کا جواب ہے، وہ یہ جگہ بنی ریاض الجنہ اس وجہ سے ہے کہ 24 گھنٹوں میں کئی دفعہ حضور کے طلبے لگتے تھے۔ حضور فجر کے لیے آتے، پھر ظہر کے لیے، پھر عصر کے لیے، مغرب کے لیے، عشاء کے لیے۔ مدینہ پاک میں کوئی پریا پنجایت ہوتی تو حضور پھر آ جاتے تھے، کسی کی کو بیٹی کا معاملہ ہوتا پھر آ جاتے، شادی بیاہ کو نکاح پڑھانا ہوتا تو پھر آ جاتے، فوتگی ہوتی تو پھر آ جاتے، وفود ملنے کے لیے آتے تو پھر آ جاتے، جنگ کی مشاورت کرنا ہوتی تو مسجد میں پھر آ جاتے، جنگ کی تیاری کرنا ہوتی تو پھر آ جاتے۔ یہ جو 24 گھنٹوں میں بار بار لمحہ بلمحہ اس جگہ میں حضور اسلام کی جسم مقدس فضائیں ٹکرائیں، وہ معطر جسم، وہ فضا معطر، وہ جو بار بار حضور کے قدم لگے، حضور کے قدموں کی وجہ سے یہ بن گئی ریاض الجنہ۔ اور جو گئے ہیں اپنے آپ کو کھڑا کریں ذرا ریاض الجنہ میں، تصور میں لائیں ریاض الجنہ۔ بائیں سائڈ آقا علیہ السلام آرام فرما ہے، اس سے اپوزٹ سائڈ پہ حضور کے قدمین شریف ہیں۔ ارے بڑے بڑے غوث ولی کلندر ترستے ہیں کہ کہیں حضور کے قدموں میں 2 لمحے بیٹھنا نصیب ہو جائے۔ اس جگہ کا مرتبہ اس سے بھی اونچا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ آقا آپ کی معراج کہ آپ لوح قلم تک پہنچے، ہماری معراج کہ ہم آپ کے قدم تک پہنچے۔
اب ان ساری چیزوں کو ذرا کنکلوڈ کر لیں. جس کو جو عزت ملی وہ آقا کی وجہ سے ملی. صحابہ کرام ان کو صحبت کی نسبت ملی، وہ بن گئے حضور کے صحابہ. اب قیامت تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا. یہ سٹیٹس اس دور کے لیے خاص تھا، جن کو نصیب ہونا تھا ہو گیا. اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا. اتنی بڑی شان. اور جو بن گئے ان میں سے کسی ادنا صحابی کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے برابر نہیں کو پہنچ سکتا. جن کو کے والی نسبت ملی، حضور کے صحابہ، حضور کے امتی. کوئی امت اس امت کے برابر نہیں. حضور کی ازواج، کوئی عورت حضور علیہ السلام کی ازواج جیسی نہیں. حضور کا شہر، کوئی شہر حضور کے شہر جیسا نہیں. حضور کی مسجد، کوئی مسجد حضور کی مسجد جیسی نہیں. یہ سارے کے والے، پانی دے دیں، یہ سارے کیا ہیں؟ کے والے. اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو نسبت ملی حضور سے والی، جگ بھی دے دیں. کچھ کو نسبت ملی کے والی، کچھ کو نسبت ملی سے والی. کے والے صحابہ کرام، حضور کے صحابہ. کے والے حضور کی امت. کے والے حضور کی ازواج. کے والے حضور کا شہر. کے والے حضور کی مسجد. اور کچھ نفوس قدسی ایسے بھی ہیں جن کو نسبت سے والی ملی. کے اور سے میں فرق پتا؟ پانی پینے کے لیے نہیں لیا، بات سمجھانے کے لیے لیا ہے. ادھر غور کریں ذرا. یہ کیا ہے؟ نہیں، گلاس. یہ کیا ہے؟ اس گلاس کا تعلق اس مائک سے ہے یا اس گلاس کا تعلق اس جگ سے ہے؟ جگ سے ہے. تو یہ گلاس جگ کا ہے. یہ گلاس جگ کا ہے. پانی جو ہے، پانی یہ اس جگ کا نہیں، پانی اس جگ سے ہے. پانی اس جگ سے ہے. بتائیں جگ کے ساتھ گہری نسبت گلاس کی ہے یا پانی کی ہے؟ پانی کی ہے. پانی سے والا ہے، گلاس کے والا. ارے جن کو کے والی نسبت ملی کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے جن کو سے والی نسبت ملی کو ان کے برابر ہو سکتا؟ وہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام کی مجلس سے مبارکہ لگی ہوئی تھی. میرے آقا نے ایک عجیب سوال کیا. آپ نے فرمایا میرے اصحاب بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی اور شان کیا ہے؟ ہم میں سے پوچھیے تو کوئی کہے گا کہ 20ویں گریڈ کی وہ آفیسر ہونی چاہیے. یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. حضور نے پوچھا عورت کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ، مگر کسی کے سوال سے حضور مطمئن نہیں. سب کے اینڈ پہ مولا علی بیٹھے تھے. آپ وہاں سے اٹھے اور گھر چلے گئے. کچھ دیر بعد آئے اور آ کے دیکھا کہ کیا سوال کی نوعیت بدلی تو نہیں. وہ سوال ابھی وہی ہو رہا تھا. اس کا مطلب ہے کسی کے جواب سے حضور مطمئن نہیں. آپ نے پیچھے سے ہاتھ کھڑا کیا کہ حضور اگر اجازت فرمائیں تو میں بتاؤں؟ فرمایا علی بتاؤ کیا جواب ہے اس سوال کا کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ زندگی بھر اس کے چہرے پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے. اتنی بڑی شان، اتنی بڑی خوبی، یہ عورت کے چہرے پر کسی غیر کی نظر نہ پڑی ہو. مسکرا کے آقا علیہ السلام نے فرمایا جواب درست ہے، جواب. لیکن اگلے سوال کا جواب دو. علی یہ سوال پوچھا کس سے ہے؟ اس سوال کا جواب پوچھا کس سے ہے؟ انہوں نے اپنی آنکھوں میں حیا کے ڈورے لاتے ہوئے عرض کیا حضور آپ کی لخت جگر فاطمہ زہرا سے پوچھا. آقا نے فرمایا ہاں سن لو سنا دو. یہ جواب فاطمہ ہی دے سکتی تھی، اور فاطمہ یہ جواب کیوں نہ دیتی؟
فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے ہے۔ یہ جو لفظ ہے منی، جس مرضی عالم دین سے پوچھ لیں، اس کا معنی فاطمہ مجھ سے ہے۔ ارے جن کو نسبت ملی کے والی، ارے ان کے برابر نہیں کوئی ہو سکتا۔ کیا خیال ہے جو خون مصطفیٰ ہے، جو نفس رسالت ہے، فاطمہ تو زہرا، کیا خیال ہے کہ فاطمہ تو زہرا کے پلے کا ہو سکتا؟ کائنات کے اندر جن کو سے والی نسبت ملی، ان میں سے ایک ہستی جناب فاطمہ تو زہرا کی ذات۔ کیا شان ہے فاطمہ خون مصطفیٰ، فاطمہ خون محمد میں سے ہے۔ یہ جو سے والی نسبت ہے، اس نسبت پہ قربان ہونے کو دل کرتا۔ اور پھر فرمایا العلی منی، علی مجھ سے ہے۔ العلی منی، علی مجھ یہ سے والی بات سمجھنی ہو تو شجرہ پڑھ لیں، آقا کا شجرہ پڑھیں، پھر علی کا شجرہ پڑھیں، تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک، حضرت اماں حوا سے لے کر آقا علیہ السلام کی دادی جان تک، وہ مرد، وہ عورت جس کی پوست میں نور مصطفیٰ منتقل ہوا، اگر آگے آگے نور مصطفیٰ تھا تو پیچھے پیچھے نور علی تھا۔ جو آباء و اجداد میرے آقا کے، وہی آباء و اجداد مولا علی کے۔ حضرت عبد المطلب تک یہ نور اکٹھا رہا، وہاں سے پھر جدا ہوا۔ ایک نور جناب ابو طالب علیہ السلام کی پشت مبارک میں چلا گیا، اور ایک نور حضرت عبداللہ علیہ السلام ان کی پشت میں چلا گیا۔ یہ نور جدا ہوئے، مگر تھوڑی دیر کے لیے۔ جب باری حسنین کریمین کی آئی تو جو دو نور جدا ہوئے تھے، حسنین کریمین پہ آ کے دونوں نور دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔ جو شجرہ میرے آقا کا ہے وہی شجرہ مولا علی کا، اس لیے فرمایا علی منی، علی مجھ سے ہے۔ پھر فرمایا الحسن منی، حسن مجھ سے ہے۔ پھر فرمایا الحسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ اور آقا نے صرف اسی نسبت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نسبت کو دوہری نسبت میں رکھا۔ فرمایا سنو لوگو، اگر حسین مجھ سے ہے، اگر حسین مجھ سے ہے، آنا من الحسین، میں محمد حسین سے ہوں۔ یہ نسبت کائنات میں کسی کو نہیں، ان نفوس قدسیہ کے علاوہ۔ اب ہماری نسبت پھر ان کے ساتھ کا آخری بات میں گفتگو ختم کرنے لگا۔ اب ہماری نسبت ان کے ساتھ قائم، ان کے ساتھ کیا فرمایا کہ اب قیامت تک صحابی کوئی نہیں آئے گا، ان صحابہ کرام کی تعظیم واجب ہو گئی، لیکن صحابی کوئی نہیں آئے گا قیامت تک، کیونکہ صحابی بڑھنے کے لیے ضروری ہے آقا کو دیکھا جائے، مگر آل قیامت تک موجود رہے گی، آل قیامت تک موجود رہے گی۔ اس کے ساتھ ہماری نسبت قائم کی، کس طرح؟ آخری بات ہے، گفتگو میں ختم کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ آقا علیہ السلام ایک شادی کی تقریب میں جا رہے تھے، 7 صحابہ کرام ہیں اور دولہے کائنات درمیان میں۔ ایک گلی سے گزرے تو ایک منظر دیکھا آقا نے، تو آقا علیہ السلام اس منظر کو دیکھنے میں مگن ہو گئے۔ منظر یہ تھا کہ نیا نیا چلنا شروع کیا تھا یہ حضرت امام علی مقام نے۔ تو جب بچہ نیا نیا چلتا تو والدین خوش نہیں ہوتے، کئی گھروں میں میٹھی شے پکا کے تقسیم بھی کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ جب آقا نے دیکھا تو آقا بڑے خوش ہوئے۔ وہ مسکراہٹ جو حضور کے لبوں پر بھی اس وقت بکھری ہوگی، اس مسکراہٹ پہ ہم سب قربان، جو حسین کو تکنے میں لبوں پہ سمائل آئی ہوگی۔ آپ نے اپنی باہیں کھولی اور فرمایا حسین آ جاؤ۔ انہوں نے لاڈ پیار سے ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ آپ نے رخ انور ادھر موڑا تو فرمایا حسین ادھر آؤ۔ انہوں نے ادھر بھاگنا شروع کر دیا تو رخ انور ادھر موڑ لیا۔
فرمایا حسین ادھر آؤ، بس یہ نانا اور نواسا کا پیار ہو رہا۔ اس دوران امام علی مقام زمین پہ گر پڑے، پھر رہا نہ گیا میرے آقا سے۔ آپ آگے بڑھے اور جا کے اٹھایا تو دیکھا دائیں گال پہ مٹی لگی ہوئی تھی، اس کو صاف کیا جیسے ہمارے گھروں میں جب کوئی بچہ نیا چلنا شروع کرتا ہے، چلتے ہوئے چارپائی سے ٹکرا جائے، میز سے ٹکرا جائے، گر جائے تو روتا ہے، تو ماں کہتی ہے اچھا چپ کرو میرے لال، اس نے مارا اس چارپائی نے، میں اس کو مارتی ہوں۔ ایسے کرتے ہیں بلا تشبیہ و بلا مثال۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایسے دستے مبارک کھولا اور ایسے پنجہ مبارک زمین پہ مارا، فرمایا ادربتی حسینہ، تو نے میرے حسین کو مارا؟ اے زمین تیری جرت، تو نے میرے بیٹے کو مارا؟ صحابہ فرماتے ہیں یہ محبت تاک کے ہماری آنکھوں سے برسات کی جھڑی کی طرح آنسو برس رہے تھے۔ جب یہ آقا فرما رہے تھے پھر چوما امام علی مقام کو، پھر سبحان امام حسین کے منہ میں ڈالتے اور ہماری طرف متوجہ ہوئے، یعنی صحابہ فرماتے ہیں، اور آقا نے فرمایا صحابہ سنو، حسین میری محبت ہے، جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ تو گویا وہ نسبت جو امت کو مصطفیٰ سے ملاتی ہے، اس نسبت کا نام محبت اہل بیت اطہار۔ اس نسبت کو درمیان سے نکال دیں گے، امت کبھی بھی اپنے نبی کے ساتھ جوڑ نہیں سکتی۔ یہ آپ یہاں تجربہ کر کے تک لیں، کوئی باپ بیٹھا ہے، اس کا بیٹے کو اٹھا کے چل بھائی باپ جا کے باہر بیٹھو، تو باپ ہی پیچھے پیچھے جائے گا، میرا بیٹا یار اس کو میرے ساتھ رہنے دو۔ اولاد کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے، تو آل کے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ اگر امت اپنے نبی سے نسبت کو مضبوط کرنا چاہتی ہے، اس درمیانی واسطے پر سر خم تسلیم کرنے کے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ آؤ یہ وہ جو نسبتیں ہیں، وہ جو صحابہ کرام کی تعظیم تھی اور اہل بیت کی جو محبت مودت اور ان کی تکریم ہم پر واجب ہے، یہ پھر دونوں نسبتیں شجر نبوت تک بندے کو پہنچاتی ہیں، آقا علیہ السلام تک۔ آئیں جھگڑوں سے نکل کر ان میں یوں مگن ہو جائیں کہ پھر ان کی سیرت کو فالو کریں، ان کے شب و روز جس طرح گزرے ان شب و روز کی کچھ کیفیات اپنی زندگی میں لائیں۔ اس وقت ایک بات کا جواب دینا آپ نے، میں بس سائڈ پہ کرنے لگا ہوں، جتنی اسلام کی تبلیغ پاکستان میں ہو رہی ہے روئے زمین پر کہیں اور نہیں ہو رہی۔ بات ایسی بولو سچ چاہیے، آپ ذرا کڑوا سچ بھی سن لیں، جتنی فرقہ واریت پاکستان میں ہے اتنی فرقہ واریت دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملے گی۔ ہم لڑ رہے ہیں آپس میں دین کے نام پر، دین ملانے والا تھا یا لڑانے والا تھا؟ آئیں نیتیں بدلیں، نیتوں کے قابل صحیح۔ میں نے شروع میں کہا درود اس لیے نہیں پڑھنا کہ اگلے کا دل ساڑنا، درود اس لیے پڑھنا ہے کہ آقا علیہ السلام کا دل خوش کرنا۔ آئیں اپنی نیتیں بدلیں، اپنی زندگی کی ڈائریکشن بدلیں، سمت بدلیں، اور ان نفوس قدسیہ کی سیرت کو اپنا کے بڑھتے چلے جائیں اس وقت تک جب تک اس دھرتی سے طاغوت کا پرچم نیچے نہیں آ جاتا اور حسین کے نانا پاک کا پرچم سب سے بلند نہیں ہو جاتا۔ ہمیں تو یہی سبق ملا ہے در منہاج القرآن سے، اور یہی گلی گلی نگر نگر بانٹ رہے ہیں۔ آئیں اس سبق کو اپنا کے ملک کو مضبوط کریں، یہ مضبوط ہوگا تو ہم مضبوط ہوں گے۔ اگر ہم ایک کا منہ ادھر تو ایک کا منہ ادھر، تو سمجھنے کہ ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ بس یہاں پہ گفتگو ختم کرتا ہوں، باتیں بہت ساری تھی کہنے کے لیے مگر وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ میں بارے دیگر حضرت پیر نصیر احمد صاحب جو خلیفہ مجاز ہیں آستانہ علیہ موڑا شریف کے، اور آپ کے ساتھ جتنے رفقا تشریف لائے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ بندے ناچیز کو انہوں نے سماعت کیا، اور میری زبان سے جتنے الفاظ نکلے اس کا ثواب جو مرحوم شیخ صاحب جن کا آج ختم ہے ان کی روح کو پیش کرتے اللہ پاک ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
منتظمین جنہوں نے مجھے بلایا، نام سب کے نہیں آتے، مگر جن نے بلایا، جن نے آج کے اس پروگرام کو ترتیب دیا، جن لوگوں کی توانائیاں اس پروگرام کے انعقاد میں صرف ہوئیں، اللہ ان کو اپنی بارگاہ کے فیوز و برکات عطا فرمائے۔